پاکستانی تاریخ کا بدترین مقبول عام جملہ کھاتا ہے لیکن لگاتا بھی تو ہے اس ملک کی بدقسمتی اور بدنصیبی کا آئینہ دار ہے۔ جس ملک میں عام آدمی اس بات پر راضی ہو جائے کہ اس کی قیادت ایسے چوروں کے ہاتھ میں ہی بھلی ہے جو گھر کا صفایا کرتے وقت ان کے لیے تھوڑا کچھ چھوڑ جاتے ہیں تاکہ نقصان کا احساس کم ہو اور مکمل طور پر نہ لٹ جانے کے احساس سے کوئی واویلا نہ مچائے، تو پھر ایسے ملک کے نصیب میں باحیثیت مجموعی کبھی خوشحالی آ سکتی ہے اور نہ اطمینان۔ ایسا سوچنے والے اگر کسی مذہب کو ماننے والے ہیں تو پھر وہ دولت ایمان سے یکسر محروم ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی مذہب، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی سیکولر، لبرل، کمیونسٹ اور ملحد بھی ایک بددیانت، چور، لٹیرے اور خائن کو مجبوراً بھی قیادت کے منصب کا اہل نہیں سمجھتا۔ ایسے لوگوں کو اپنا قائد اور رہنما تسلیم کرنے والے افراد کے لیے سب سے نرم لفظ، دوہرے معیار کے حامل اور سخت لفظ منافق استعمال ہوتا ہے۔ جو افراد یہ فکرہ بول کر ان بددیانت حکمرانوں اور قائدین کے لیے جواز پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ کیا وہ اپنے گھر میں ایسا خانسامہ ملازم رکھیں گے جو انہیں کھانا پکا کر دے لیکن ساتھ ہی راشن کا ایک حصہ چوری کرتا رہے؟ ایسا ڈرائیور جو گاڑی اچھی چلائے لیکن پیٹرول چوری کرے اور آہستہ آہستہ نئے پرزے بیچ کر ان کی جگہ ناکارہ لگاتا رہے؟ کیا یہ لوگ اپنی دکان، کارخانے، مل، کھیت کھلیان یا فیکٹری پر ایسے ہنرمند ملازم رکھیں گے جو کام میں تو طاق ہوں لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کا مال چوری کریں؟ یہ معاملہ صرف مالی بددیانتی تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری زندگی بھر کی تمام تر اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ کیا کوئی خاوند ایسی بیوی کو یا بیوی ایسے خاوند کو برداشت کر سکتی ہے جو اس کے بھی حقوق ادا کرے لیکن اس نے لاتعداد دوستیاں اور یارانے پال رکھے ہوں؟ کیا کوئی ایسے لڑکے یا لڑکی کو اپنی اولاد کا رشتہ دے سکتا ہے جس کی عرف عام میں شہرت بری ہو اور وہ لاکھ کہتا پھرے کہ آج تک میرا کسی عدالت سے جرم ثابت نہیں ہوا؟ لیکن پاکستان کی بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہر روز ایک نیا اسکینڈل سامنے آتا ہے، ایک نیا ثبوت منظر عام پر آتا ہے، مگر اس ملک کی سیاست کی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ جانتے بوجھتے، سوچتے سمجھتے ہوئے جلسوں، جلوسوں اور ٹیلی ویژن مباحثوں میں ان کا دفاع کرتے ہیں۔ کچھ ان کے حق میں اپنے قلم کی سیاہی بھی استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو قائل کرتے پھرتے ہیں کہ کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی تو ہے۔ جدید دنیا نے جہاں تاریخ میں اور کئی دروازے کھولے ہیں، وہیں ایک اہم ترین جرم کا ایسا دروازہ بھی کھولا ہے جسے سفید کالر کا جرم، وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں۔ یہ ایسے چوروں کا طریقہ واردات ہے جنہیں ریاستی اداروں میں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں اور وہ عوام کے سرمایے میں سے خیانت اور بددیانتی کے ایسے راستے نکالتے ہیں، ایسے قوانین ترتیب دیتے ہیں، اس طرح کاغذات کے پردوں میں اپنے جرم کو چھپاتے ہیں کہ کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں پاتا۔ یہ لوگ اس لیے سفید کالر مجرم کہلاتے ہیں کیونکہ یہ براہ راست چوری کے دھندے میں ملوث نہیں ہوتے، بلکہ چوروں، اچکوں، خائنوں اور ڈاکوؤں کو ایسا سب کچھ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور خود اختیار کی بلندی پر بیٹھے یہ سب کچھ ہونے دیتے ہیں اور پھر اپنا ایک بڑا حصہ لائنز شیئر وصول کرتے ہیں۔ ان کو یہ حصہ فراہم کرنے والے وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو کسی ریاستی ادارے میں براہ راست چوری کرتے ہیں، مال سپلائی کرنے میں بددیانتی کرتے ہیں، عمارتیں، پل، سڑکیں تعمیر کرنے میں خرابی کرتے ہیں، ناقص دوائیں اور خوراک کی اشیاء مہیا کرتے ہیں، سرکار کے ٹیکس میں چوری کرتے ہیں، لوگوں کو منشیات بیچتے ہیں، جوا، شراب، زنا کے اڈے چلاتے ہیں۔ یہ سب کے سب جرم کا دکھائی دینے والا چہرہ ہوتے ہیں جو بدنام بھی ہیں اور بہت ہی میلا بھی۔ لیکن ان سب مجرموں کی سرپرستی کرنے والا، ان جرائم کو ملک میں پھلنے پھولنے کا موقع دینے والا وہ سفید کالر گروہ ہوتا ہے جو اقتدار کی راہداریوں میں بیوروکریسی اور سیاسی قیادت کے طور پر براجمان ہوتا ہے۔ ان سب کا چہرہ مہرہ اور مفاد مشترک ہیں، یہ کسی بھی محکمے یا ادارے میں ہوں، جرم میں اپنا ہاتھ کالا کرتے ہیں اور نہ ہی کپڑے میلے، مگر جرم کا پیسہ ان تک برابر پہنچتا رہتا ہے۔ کوئی ایسے جو شراب بیچتا، جوا کھلاتا یا لڑکیوں کا کاروبار کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے ملبوس کی جیبیں ان بدنام زمانہ لوگوں کے پیسوں سے بھری ہوں گی۔ کوئی کسٹم کلیکٹر اسمگلنگ کا مال لے کر جہازوں کے پھیرے نہیں لگاتا، کوئی سرکاری انجینئر پل یا عمارت تعمیر نہیں کرتا، کوئی سیکرٹری پیٹرول کے ٹینکر روانہ نہیں کرتا اور نہ ہی مشینری درآمد کرتا ہے۔ کسی ٹیکس کے اعلیٰ آفیسر کی ملیں یا کارخانے نہیں ہوتے اور کسی ڈیپٹی کمشنر نے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے بدماش نہیں پالے ہوتے۔
لیکن ان تمام دھندوں میں اپنا ہاتھ اور منہ کالا کروانے والے ٹھیکیدار، تاجر، صنعتکار یا اسمگلر اپنے ان سفید کالر سرپرستوں کو ان کا مستقل حصہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے بدلے میں یہ سفید کالر مجرم 3 کام کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ جن لوگوں نے اسے کرپشن کی رقم دینے کے لیے جرم کیا ہوتا ہے، وہ انہیں جرم کی چارج شیٹ سے اس طرح پاک صاف کرتا ہے کہ وہ اپنے بددیانت سرمایہ سے دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ سرکاری قوانین ایسے بناتا ہے کہ جن کی بھول بھلائیوں میں الجھ کر کوئی مجرم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور تیسرا کام یہ کہ کاغذات ایسے مرتب کرتا ہے کہ جرم کا سراغ لگانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سارے عمل میں اس کا شریک کار ہر وہ شخص ہوتا ہے جو اس کرپشن اور چوری کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ان میں سرکاری اہلکاروں سے لے کر سیاسی لیڈروں تک، اور خفیہ والوں سے لے کر عدالتی اہلکاروں تک، اور قانونی ماہرین سے لے کر صحافیوں اور قلمکاروں تک، سب اپنی استطاعت کے مطابق ان سفید کالر مجرموں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے سفید کالر مجرم کو پکڑنا اور ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں۔ ان کے خاتمے کے صرف 2 ہی راستے ہیں۔ پہلا مہذب راستہ یہ ہے کہ اس ملک کے ایک خاص حد سے زیادہ مالیت والے اثاثوں، یعنی گھر، دفتر، دکان، فیکٹری، بینک اکاؤنٹ اور سرمائے کو ایک ہفتے کے لیے منجمد کر دیا جائے، اور جو کوئی خود کو ان اثاثوں کا مالک کہے اس سے صرف ایک سوال کا جواب طلب کیا جائے کہ یہ سب تم نے کہاں سے اور کیسے بنایا۔ ثابت نہ کر سکے تو سب کچھ ضبط کر لیا جائے، اور ثابت کر سکے تو اس کی عزت و تکریم۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور ملک اسی طرح چلتا رہا تو پھر دوسرا راستہ بہت خوفناک اور خونی ہے جو تنگ آئی ہوئی عوام خود اختیار کرتی ہیں۔ یہ انقلاب فرانس میں اختیار کیا گیا تھا جب بھوکے ننگے اور مفلس لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، لوگوں کو روکتے، ان کے کالر دیکھتے، اگر ان پر محنت کی میل نظر نہ آتی تو انہیں وہاں لے جاتے جہاں سیمنٹ کی سل کے اوپر بہت بڑا چھرا لٹک رہا ہوتا، اس سفید کالر والے شخص کو سل پر لٹاتے اور چھرے سے اس کی گردن اڑا دیتے۔